اگر 5 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ جیسے ہی وہ دعا مانگتے ہیں اسی وقت اعلان کر دیا جاتا ہے تمہاری دعا قبول ہوگی ہی نہیں. وہ لوگ بھی پریشان ہیں, ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے. وہاں تو پہلے دن ہی یہ سنا دیا گیا بھائی عام دعا کرنے والوں کو, یہ تو امام نے کہہ دیا 20 سال ٹھہر جاؤ. اس سے تو کہا گیا کہ ٹھہرنے کا فائدہ کیا, تمہاری دعا قبول ہی نہیں ہے. اب وہ 5 جو گناہگار تو نہیں کہیں گے, خود کردہ را علاج نیست, یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے اتنا بڑا کوئی بلنڈر کرتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے ان بلنڈرز کا پروٹیکٹ کرے, تو دعا قبول نہیں. اب پہلے 4 میں نہیں پڑھ رہا, پڑوسی کی بات آئی, طلاق کی بات آئی, لوگوں کو پیسے دے دینے کی بات آئی, مگر ایک آخری یہ میں جانتا ہوں کہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے, مگر ایک تو حدیث کا آخری فقرہ, پوری حدیث پڑھ دی تو یہ بھی, اور بعض ان لوگوں کے لیے کہ جب وہ مالی مشکلات کی شکایت کرتے ہیں, امام نے فرمایا اور اس میں 5واں وہ آدمی جس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا, پہلے مرحلے ہی میں رد ہو جاتی, ایسا آدمی جسے اللہ نے بہت دیا. اب جملہ واضح طور پہ سنیے گا, غلط فہمی نہ ہو, اور اس نے وہ سارا راہ خدا میں خرچ کر دیا, فضول بیکار کاموں میں نہیں, راہ خدا میں خرچ کر دیا. بھئی بہت سے لوگ میرے مشاہدے میں اللہ جب دے رہا ہے پیسے, بڑے بڑے مکان بنا لی, بڑی اچھی اچھی گاڑیاں خرید لی. اپنی جو ہمارے پرانے بزرگوں کی ایک دانشمندی ہوتی ہے, وزڈم, اس کے اعتبار سے کہ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لی, اور اب جب حالات بگڑے, معاملات خراب ہوئے, تب دوڑ دوڑ کے اللہ کے پاس جا رہے ہیں. تو اللہ تو اس مومن سے بھی جسے اللہ نے بہت دیا, اس نے کہا میں مسجد بنا دوں گا, اپنا بنگلہ ویلا کوٹھی نہیں بنائی, اللہ کا گھر بنا دوں گا اتنا شاندار, بغیر اپنے آپ کا اپنا نام لیے ہوئے. بھئی یہ بھی نہیں ہے کہ شہرت یا نیکی کے اور بڑے بڑے کام, اور پھر سب ختم ہو گیا پیسہ اس کے پاس. اب وہ آ کے کہتا ہے کہ خدا بندہ میرے حالات کو بہتر کر دے, میرا بزنس دوبارہ ٹھیک. میں بہت کنفیوز ہوں کہ کم وقت میں کیسے اپنی دونوں باتیں, جو آج کا اصل موضوع اور یہ ضمنی بات, آپ تک پہنچاؤں. تو کبھی کبھار ذرا سا موضوع ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. امام نے فرمایا جب یہ کہتا ہے خدا بندہ میری حالت بہتر بنا, تو اللہ کہتا جب میں نے بہتر بنائی تھی تو کس نے کہا تھا کہ اس طرح سے میرے راستے میں بھی صحیح اس طرح سے خرچ کر دے. اب اگر گناہ نہیں کیا اس نے, اچھا اس پر ایک الگ بحث ہے, اپنے مرجع کا فتویٰ دیکھ لیجئے. اگر مراجع کے فتوے بھی پڑھنے لگوں تو یہ عشرہ کیا پورا ماہ رمضان بھی ناکافی ہے. ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی راہ خدا میں اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کرے, ویسے عام زندگی میں جتنا آپ اسراف کرتے ہیں, اسراف کسے کہتے ہیں, حیثیت سے بڑھ کے خرچہ, اس کا خمس دینا. خمس وہ تو بچت کا ہوتا ہے, یہ تو ہم خرچ کر چکے ہیں. کہ جو خرچ کر چکے چونکہ حرام میں خرچ کیا تو یہ سمجھو خرچ نہیں کیا, اور اس کا خمس دینا یہ تو ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف اس پر کہ اگر کوئی آدمی راہ خدا میں اسراف کرے تو راہ خدا کا اسراف جائز ہے کہ نہیں, یہ یقیناً اس میں 2 نظریے. لا خیر فی الاسراف, اسراف میں کوئی خیر نہیں, چاہے کہیں پر بھی اسراف. اپنی کوٹھی ایسی بنائی یا اللہ کا گھر ایسا بنایا. اور دوسرا ہے کہ نہیں, لا اسراف فی الخیر, نیکی کے کام میں اسراف ہوتا ہی نہیں ہے. جتنا بھی خرچ کرو اللہ کے یہاں قبول ہے, وہ الگ چیز. اس بحث میں بھی نہیں پڑھ رہا. مراجع کا فتویٰ کیا ہے یہ بھی آپ کو خالی متوجہ کر رہا ہوں کہ اپنے مرجع کا فتویٰ ضرور دیکھ لیجئے گا جب کبھی آپ کوئی بڑا ڈونیشن دیں, کوئی بڑا پروجیکٹ. لیکن
گناہ نہیں کیا اس نے، چلے ہم مان لیں، مگر ٹھیک ہے، نیکی کے کام میں خرچ کیا، خرچ کر دیا، اب اللہ کے پاس نہ ہو، اللہ تمہیں کنڈیم بھی نہیں کر رہا ہے کہ کیوں تم نے مسجد میں خرچ کیا، لیکن مسجد میں خرچ کر کے اللہ پہ احسان نہ جتاؤ کہ سارا کا سارا ہم نے خرچ کر دیا ہے، اب ہمارا گھر تو چلا۔ اب بہت زیادہ اس میں بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ میرا اصل موضوع نہیں، میں آپ کو نیکی سے نہیں روکنا چاہتا ہوں، میرا اصل موضوع یہ، جب اتنی بڑی بڑی چھلانگیں نیکی کے کاموں میں بھی دعا کو رکوا دیتی ہیں، تو وہ لوگ جو اس لیے بزنس میں پریشان ہیں کہ انہوں نے اندھے فیصلے کیے، عقل استعمال کیے بغیر بڑے بڑے سودے کیے، اس کو اللہ نے دیا اور اس نے مسجد بنائی، یتیم خانہ بنایا، راہ خدا میں خرچ کیا، تو اللہ نے کہا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ غلط فہمی نہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تو نے گناہ کیا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے مرجع کے فتوے میں گناہ بھی ہو، لیکن نہیں، میں یہ لفظ نہیں کہتا، ٹھیک کیا تو نے، لیکن اب مجھ سے نہ مانگ، فیصلہ تیرا تھا، حالات کو دیکھ کے تو نے خود فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے سارا مسجد میں خرچ کر دینا، اور خرچ کرنے کے بعد اب کہتا ہے کہ خدا بندہ مجھے ایک بنگلہ بھی چاہیے اپنے لیے، پہلے ہی بجٹنگ کرتا، لیکن یہ پھر وہی بات، بزنس میں، جاب میں، لوگوں سے لین دین میں، آج جو بہت سے لوگ پریشان، وہ صرف اس لیے پریشان نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا، ان کے ساتھ چیٹنگ ہوئی، اس لیے بھی پریشان ہے کہ غلط فیصلے کیے۔ اچھا، کاروبار میں کوئی آدمی نہیں جان سکتا ہے کہ اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن جو آنکھوں سے نظر آ رہا، تمہاری حیثیت کیا، تمہارے پاس ٹوٹل ایسٹس کیا، کتنا بڑا سودا کر کے بیٹھ رہے ہو، یہ اپنی غلطی، اس پر اللہ ہو سکتا ہے یہ سوال جواب نہ کرے، گناہ نہیں ہے، لیکن پھر دعا بھی نہ کرو۔